गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप लोग जहाँ जहाँ भी जिस वक्त में भी मौजूद हैं, आप सबको वेलकम करती हूँ अपने प्रोग्राम में। इससे पहले कि अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँ जो कि बहुत ही अहम है, बात किए लेते हैं ज़रा मैच पर, क्योंकि मैच की मुबारकबाद मैंने नहीं दी अभी तक। तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत मुबारक हो और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही अहम मैच था ये सीरीज़ का जो वो जीत गए और पाकिस्तान हार गया। अब हार जीत तो होती है मैच में, किसी ने जीतना होता है और किसी ने हारना होता है, लेकिन पाकिस्तान की असल जीत उस दिन थी जिस दिन इंडिया से पाकिस्तान ने मैच जीता था। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का सीरीज़ में कोई भी मैच फाइनल वो होता है जिसमें वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हों। आप जानते हैं जो इमोशंस होते हैं दोनों तरफ से। तो पाकिस्तान में ये जो हार है ऑस्ट्रेलिया से, इसको इतना ज़्यादा उस पे दिल पे नहीं लगाया गया, बल्कि हर तरफ से ये सुनने को मिला कि कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले और जो है इनको सपोर्ट करना चाहिए, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। गो कि मेरा कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ तक पहुँच गए थे तो जीतना चाहिए था ये मैच। बहुत सी बातें सामने आई जी, फिक्स था, ये था, वो था, सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने जो है वो सपोर्ट किया टीम को अपनी। मैच से बाहर निकल गए, लेकिन जो सही खुशियाँ जो हैं वो इंडिया में मनाई गई, क्योंकि इंडिया ने ये देख लिया कि अब पाकिस्तान जो कि फ़ाइनल में पहुंचने के पूरे चांसेस थे, तो इंडिया तो पहले निकल गया था। तो जाहिर है कि इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो पाकिस्तान है वो फ़ाइनल में पहुंचे, और वही हुआ। पाकिस्तान जो है अब फाइनल नहीं खेल सकेगा और ये यहीं से जो है वापसी हो गई। तो मेरा ये ख्याल है कि जो खुशियाँ पहले इंडिया से जीतने पे पाकिस्तान ने मनाई थी, अब वही खुशियाँ मनाने का मौका इंडिया को मिल गया। उनका वो जिसे कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, यानी ये कि इंडिया खुद तो निकला ही निकला, अब पाकिस्तान भी निकल गया। लेकिन ज़ाहिर है इसमें इंडिया का तो कोई हाथ नहीं है, हाथ तो पता नहीं किसका है कि अपनों का ही है या दूसरों का। लेकिन बहरहाल हार जीत जिस तरह मैंने कहा होती रहती है, हम कोई ख़ास वो नहीं कर सकते कि ये इस वजह से हारे या ये हुआ। जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है, और इसके मुतालिक प्रेडिक्शंस भी थी कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो इसको जीतेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी वजह से बेशक हार गए इसमें, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान के क्रिकेट को बहुत बूस्ट मिला। और ख़ास तौर पर वो एक बहुत ही एक डैमेज फेस जो आया था कि जिसमें न्यूजीलैंड की टीम को वापस चले जाने की वजह से पाकिस्तान बहुत उसमें चला गया था, उससे अब बाहर निकल आया, उस पोजीशन से, जो सिचुएशन से बाहर आई है, और अब एक और नई सीरीज़ जो है वो आगे आ रही है। तो होपफुली के है जो है वो आगे क्रिकेट के लिए अच्छा ही टाइम होगा। चलें अब ज़रा आते हैं हम एक बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ, जिसके मुतालिक कम लोगों ने बात की है, लेकिन मैं ज़रूर इस पर बात करना चाहूँगी। दो बहुत अहम इवेंट्स पाकिस्तान और इंडिया में हुए हैं, और पाकिस्तान के इवेंट की हम क्योंकि बाद में हुआ उसकी बाद में बात करते हैं। इंडिया में जो कॉन्फ्रेंस हुई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की कॉन्फ्रेंस, 7 कंट्रीज़ उसमें शामिल थे, जिसमें अजीत डोवल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इंडिया के, उन्होंने उसको प्रिजाइड किया, और उस हवाले से डेली डिक्लेरेशन हमारे सामने आया। ये बड़ी ही एक खुशाइन बात इस तरीके से है कि उस डिक्लेरेशन में जो अहम पॉइंट्स शामिल हैं उसमें हमें कोई ऐसा पर्सनल एजेंडा एक तो नज़र नहीं आया, और एक और अहम बात ये कि डेली डिक्लेरेशन के सामने आने के बाद जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन है, उन्होंने उसके ऊपर बयान भी दिया, इंडिया के मीडिया से बात की, और वो जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं वो जो उन्होंने कहा वो भी आपके सामने रखे देती हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो डिक्लेरेशन आया, आप जानते हैं कि इसमें ईरान, रशिया, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब कंट्रीज़ जो है शामिल थे। इसमें चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान यानी तालिबान, और अमेरिका ये शामिल नहीं थे। बाकी जो 7 कंट्रीज़ मैंने आपको बताया वो इसमें शामिल थे। और इसमें जो डिक्लेरेशन है उसमें पहली बात जो की गई है वो ये की गई है कि ये मेक श्योर किया जाए कि जो अफ़गानिस्तान की ज़मीन है, अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ना पहुँचे। इसका एक बहुत अहम पॉइंट जो है वो ये था। और हम ये सोचते हैं, हम ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान को ही बहुत ज़्यादा डर है। हम कहते हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दी का वहाँ से बहुत ज़्यादा डर है और वहाँ से ये ना हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिया को भी जो है इस चीज़ का खौफ है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी कहीं इंडिया में भी जो है ना करवाई जाए, या वहाँ से दहशतगर्दी वहाँ पर ना पहुँचे, कोई हमला ना हो, कोई इस तरह की बात ना हो। वैसे तो अगर हम देखें तो अमेरिका को भी इस चीज़ का डर है, क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका का कई मरतबा इस हवाले से बयान आ चुका है कि आइंदा 6 महीने में, आने वाले दिनों में जो वहाँ से कोई हमला हो सकता है। तो एक तो ये सिचुएशन, और ये एक अहम पॉइंट। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो भी बहुत अहम है, और वो जो है वो ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान की
آپ کہہ لیجئے جو سپورٹ کرنا اس کی اسٹیبلٹی اس کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ دے نیڈ ہیومینیٹیرین اسسٹنس، نیبرنگ اسٹیٹس مسٹ پلے کنسٹرکٹیو رول ان افغانستان اینڈ اسٹرانگ سپورٹ فار اسٹیبل افغانستان۔ تو یہ ایک بہت میں سمجھتی ہوں کہ پازیٹیو پوائنٹ ہے، ایک پازیٹیو اینگل ہے کہ دو ہی چیزیں کہیں گئی، کہ ایک تو یہ کہ وہاں سے دہشت گردی نہ، اور دوسرا یہ کہا گیا کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ جو کنٹریز ہیں وہ ایڈ بھجوانے کا جو معاملہ ہے وہاں پر سپورٹ کرنے کا اسٹیبل افغانستان کے لیے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈیلی ڈکلیریشن پر سہیل شاہین جو کہ طالبان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ ایز کانفرنس کنکلوڈیڈ، spokesperson of Taliban Suhail Shaheen said he sees the dialogue as a positive development and he hoped that it will contribute to the peace and stability, the reconstruction, peace and stability, and exactly that is our مین آبجیکٹیو۔ یہ کہنا تھا سہیل شاہین کا، یعنی انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ کہا کہ جو اس میں بات ہوئی ہے ہم اس سے پورے طریقے سے اگری کرتے ہیں اور ہمارا بھی یہی آبجیکٹیو ہے، کیونکہ جو دو اہم پوائنٹ نظر آئے اس میں جو ایجنڈا نظر آیا وہ یہ تھا۔ اب دلچسپ بات میں آپ کو بتاتی ہوں، مزے کی بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں کانفرنس ہوئی ہے ٹرائیکا، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں ٹرائیکا ہوئی اور اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان سمیت اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان، اس کے علاوہ امریکہ، رشیا، چائنا، ان کنٹریز نے اس میں شرکت کی، اور اس میں بھی یہی ایجنڈا تھا، اس میں بھی یہی پوائنٹس تھے جن کے اوپر گفتگو کی گئی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا the meeting reflects our common desire to see a peaceful, stable and unified, sovereign and prosperous افغانستان، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور اس میں ایک اور بات کی گئی کہ وہاں جو میک شور کیا جائے کہ جو افغانستان کی زمین ہے وہ کسی بھی کنٹری کے خلاف، دوسری کنٹریز کے خلاف اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ تو ایگزیکٹلی جو ہے مور اور لیس سیم ایجنڈا، سیم پوائنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو کہ بہت ہی اہم ہے ظاہر ہے یہ پوائنٹس۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی پاکستان میں جو میٹنگ ہوئی ٹرائیکا، اس میں یہ کہا گیا، یہ بات کی گئی کہ جو وہاں پہ ایئرپورٹس ہیں ان کے لیے بھی بڑھائے جائیں اور ان کے لیے دیکھا جائے، کیونکہ آگے جو ہے وہ فلائٹس چلائی جائیں ٹریڈ کے لیے بھی، اس پہ بھی جو ہے وہ زور دیا گیا۔ اور پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے تو ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتائی دیا کہ اس پہ بات ہوئی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اہم بات جو کہ شاہ محمود قریشی نے اس میں کہی، وہ بات ہے آگے پاکستان میں ایک اور کانفرنس آ رہی ہے مارچ میں، OIC، اور OIC کی جو کانفرنس ہے وہ پاکستان سمجھتا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے۔ اس کے لیے انڈیا کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ہمارے فارن منسٹر، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا دیٹ انڈیا از لوزنگ دی بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس ان آکوپائڈ کشمیر، اینڈ ہی سیڈ دس along with envoy آف OIC کی جو میں بات کر رہی ہوں۔ تو OIC کے آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی، لیکن ان کے اس بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میٹنگ میں جو ایجنڈا ہے یا جو بات چیت ہوگی وہ کشمیر کے حوالے سے ہوگی، جو یہ بات کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں کشمیر کے حوالے سے بات چیت نظر آئے گی۔ اب آپ جانتے ہیں، ویسے تو میں کہتی ہوں کہ کشمیر تو لے لیا آپ نے، کشمیر تو حاصل کر لیا، تو پھر اب یہ اس طرح کی بات کرنے، کانفرنس کرنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اپنے پرچم میں تو ہم نے شامل کر لیا، فلیگ میں تو آپ نے شامل کر لیا، لے لیا کشمیر نا، فلیگ میں تو اپنا حصہ دکھا دیا آپ نے جموں کشمیر کو، تو اس کے بعد جب ہمارا ہو گیا کشمیر تو پھر یہ والی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے۔ لیکن بہرحال یہ چیز اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آگے جو کانفرنس آ رہی ہے اس میں کشمیر بھی ایجنڈے میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہو۔ انڈیا میں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی میٹنگ ہوئی ہے اس پہ، اور پاکستان میں ٹرائیکا کانفرنس ہوئی ہے، میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اس کا ایجنڈا ایک تھا، اس کے پوائنٹس ایک تھے، افغانستان ہی مسئلہ ہے اسی کے اوپر کرنا تھا، کانفلکٹ بھی ایک ہی تھا، ریجن بھی ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کنٹریز نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ کانفرنس نہیں کی، کیونکہ اگر یہ ایک ساتھ کی جاتی تو وہ تمام کنٹریز جو اس میں دونوں میں شامل ہوئے ہیں باری باری، اچھا دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ نمبر لے جانے کی کوشش کریں۔ مثلاً یہ کہ پاکستان کا یہ کہنا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ تو امریکہ شامل ہے اور ہمارے ساتھ رشیا بھی شامل ہے، ہمارے ساتھ چائنا بھی شامل تھا اس میں، تو ہمارے ساتھ تو ایسے کنٹریز اس میں شامل ہیں، اور جو وہاں پر کانفرنس تھی اس میں ان میں سے کسی کنٹریز نے، نہ چائنا نے بھی جانے سے انکار کر دیا، امریکہ بھی نہیں گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے، لیکن رشیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس نے اچھا پلے کیا ہے، دونوں طرف پلے کیا، وہ اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ان رکھا ہے، اس نے شامل رہا ہے۔
تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس طرح کے پوائنٹس گین کرنے کے بجائے اگر یہ اکٹھے ہوتی کانفرنس اور پورے ریجن کے لیے ہوتی جس میں تمام کنٹریز اکٹھے شامل ہوتے تو اس میں بہت سے ایسے کانفلکٹس کے پوائنٹس جو ہیں یعنی یہ کہ جس پہ اختلاف رہتا ہے وہ بھی پھر سامنے آتے, اس پہ بات چیت ہوتی اور ہو سکتا ہے کہ وہ حل بھی ہو جاتے, ان کا کوئی حل نکل آتا. تو یہ سچویشن ہے. لیکن اس وقت پاکستان کا تو آپ جانتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ اس کانفرنس کا ایک ایجنڈا تھا اور وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو ورلڈ ہے وہ ریکگنائز کرے افغانستان کو, ریکگنیشن اس کو ملے, اور یہی بات جو کہی گئی ہے اور اسی پر جو ہے زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. جبکہ انڈیا میں جو ہے وہی کہا گیا ہے کہ جو اسٹیبلٹی ہے وہاں پر وہ آنا بہت ضروری ہے. بہرحال کسی حد تک جو ہے بالکل سملر پوائنٹس ہیں, لیکن جو ایڈ کی بات ہے دنیا کی طرف سے ابھی تک, بلکہ میں پڑھ رہی تھی کہ ایک اور جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بھی یہی آئی ہے کہ ابھی تک کسی نے کوئی ایسا نہیں سوچا اس حوالے سے کہ افغانستان کو ریکگنائز کیا جائے گا یا اس کو ریکگنیشن ملنے والی ہے. اچھا, میں ایک اور خبر یہ دیکھ رہی تھی, اگر وہ صحیح ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہاں پر جو اسکول ہیں لڑکیوں کے, طالبات کے اسکول, وہ کھولے گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی 7th 8th 9th اس طرح کی جو ہے یہ جماعتوں کے وہاں پر یہ کھولے گئے ہیں. اگر ایسا ہوا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے, بلکہ آ چکا ہے ونٹر سیزن, اور سردیوں کے اس موسم میں, شدید سردی میں افغانستان کے جو روٹس ہیں, بہت سے ایسے روٹس ہیں جہاں پر برف باری بھی ہوتی ہے اور وہاں پر ان روٹس کے ذریعے پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو افغانستان میں ان منتھس میں, آگے آنے والے منتھس میں اب ایڈ پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی جو بات کی جا رہی ہے وہ کنٹریز کو جو ہے وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں, اور یہ بھی بات ہوئی, اور خاص طور پر پاکستان نے اس پر بھی بات کی اور زور دیا ہے کہ کیونکہ یہ بہت ایک ایسا ویدر آ رہا ہے کہ جس میں وہاں پر لوگوں کا پہنچنا مشکل ہوگا, تو اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہوگا. بہرحال یہ ساری کانفرنس تھی, تو بہرحال ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا جو دونوں کنٹریز میں ہوا, تو اس کے اوپر ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے تھا. تو یہ ساری سچویشن تھی, میں نے سوچا کہ آپ تک جو ہے یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ضرور پہنچاؤں اس کے اوپر. چلیے اجازت دیجیے, دوبارہ ملاقات ہوتی ہے جلدی.